الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. محترم و مکرم میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ بھیجا، اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں جو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، اگر ان نعمتوں کو اکٹھا کرنا چاہے جمع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں کی وسعت کو اللہ رب العزت نے ایک آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی ایک نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، اس لیے کہ ان نعمتوں کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں دیگر انسانوں کو اور دیگر حیوانات کو، دیگر مخلوقات کو ملی، لیکن یہ ساری نعمتوں کا حصول اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں ہوا، وہ تبھی کارگر ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے دلوں میں ایمان ہو۔ ایمان ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور وہ ایسی نعمت ہے کہ دیگر ساری نعمتوں کے فوائد اسی پر موقوف ہیں۔ اگر دیگر نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے بھی ہیں تو ایک وقتی ہے۔ ایمان ایسی نعمت ہے جس کی بنیاد پر ہم دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں مل سکتی ہیں۔ اس وقت میں آپ حضرات کے روبرو ایک خاص اور اہم موضوع کو لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے، ایمان کے بول کو، ایمان کی دعوت کو اور ایمان کی حقانیت کو ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صحیح معنی میں ایمان کی حقانیت ہمارے دلوں میں نہیں اتری۔ حقیقی اعتبار سے ہمیں جس طرح ایمان بنانا چاہیے تھا نہیں بنایا، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہم آج اس دور میں محسوس کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ روز بروز ارتداد کا شکار ہوا چلا جاتا ہے۔ روز مرہ کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر عیسائی دھرم اختیار کر لیا، ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ تو روزانہ کے یہ واقعات کس بنیاد پر ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی فکر میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح اس نعمت کو گوا دینا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم نے اس کے نقصان کو صحیح طور پر نہیں باپا، اس کے نقصان کو ہم نے صحیح طور پر نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہوئے چلے جاتے ہیں، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے جسم پر روح تک نہیں رہتی۔
وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، اور اسی وجہ سے روز بروز ارتداد کے واقعے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور ان مرتد ہونے والی تعداد میں سب سے بڑی تعداد مسلمان نوجوان لڑکیوں، بچیوں اور بہنوں کی ہے۔ ایک خاص طور پر سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک بنی بنائی اسکیم کے ماتحت، ایک بڑی اسکیم کے ذریعے یہ بڑا کام چل رہا ہے، اور یہ لوگ بڑی آہستگی کے ساتھ بغیر کسی احساس دلائے آہستہ آہستہ مسلمان نوجوان طبقے کو اسلام سے نکال کر ہندو دھرم میں داخل کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعات مجھ سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج کے اس دور میں جدید آلات کے ذریعے، سائنس کے دور میں اور ٹیکنالوجی کے اس وقت میں اور اس میڈیا کے ذریعے ہم سب کے سامنے واقعات آ رہے ہیں۔ ایک ایک شہر میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے دیہات میں کئی نوجوان بچیاں اسلام مذہب کو چھوڑ کر نان مسلم بن رہی ہیں۔ کیا اس وقت بھی ہم بیدار نہیں ہوئے؟ اگر اس وقت بھی ہم نے اس کا جائزہ نہیں لیا تو آئندہ نسلوں کو دیکھ کر ہم خون کی آنسو روئیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی یہ ریلا بہت آگے نکل چکا ہے اور یہ پانی سڑک سے اوپر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی موقع ہے۔ اس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اس وقت ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہوگا کہ آخر یہ وبا میرے مذہب میں، میرے خاندان میں، میری سوسائٹی میں کیوں آئی ہے۔ اگر اس واقعات کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بڑے بڑے خاص اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، جن اسباب کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ اسلام سے متنفر ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم دو ٹوک یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھوس بات کہہ سکتے ہیں اور ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب وہ نہیں ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو کامیابی دلا سکے۔ ہمارا دعویٰ ہے سارے مذہبوں کے مقابلے میں بالکل سچا اور بالکل صادق اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف ایک ہی اسلام مذہب ہے۔ ہاں دیکھیے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سب مذہب سچے ہیں، سب دھرم اپنی جگہ ٹھیک ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط پر اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہر مذہب والا اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام مذہب کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں کل تک جس نوجوان بچی کو، کل تک جس باپ نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو اس کے سارے ناز و نخرے کو برداشت کر کے پالا تھا، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اس پر خرچ کی تھی اور اس کی ہر خواہشات کو پورا کیا تھا، آج وہی جوانی کے دور میں آ کر اپنے باپ کو ارتداد کا، اپنے مذہب سے پھر جانے کی خبر دیتی ہے۔ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس نے اپنی اس معصوم بچی کو اس لیے پالا تھا کہ کل کو یہ میرے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گی، کل کو اس کی پرورش مجھے آخرت میں کام آئے گی اور اللہ اور اس کے رسول کا ذریعہ، رضا کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن آج وہی بچی اپنے باپ کو یوں کہتی ہے کہ ابا جان، آج سے مجھے قرآن کی تعلیم نہ دینا، آج سے مجھے نماز کی تلقین نہ کرنا، آج کے بعد مجھ پر برقعے کی پابندی نہ لگانا، اس لیے کہ کل ہی میں کورٹ میرج کر کے ایک ہندو دلہا تلاش کر کے اپنا پورا جسم اور اپنی پوری ذات اس کے حوالے کر چکی ہے۔ محترم دوستو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس ریلوں کو روکا نہ گیا تو خدا نخواستہ یہی سیلاب اور یہی زہریلے جراثیم ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھروں میں بھی آ سکتے ہیں۔ آپ مطمئن نہ رہیے، ہمیں اعتبار ہے،
ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے شہر میں بحمد اللہ مساجد کی کثرت، علماء دین کی کثرت، مدارس کی کثرت، دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ضرور بھی ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں یہ دینی شعبے چل رہے ہیں وہاں پر ارتداد کے اس سیلاب کو روکنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے جس پر زمین پر بخاری شریف جیسی اہم کتاب، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، جس مسجد میں امام بخاری جیسے محدث نے بیٹھ کر حدیث کی اس بڑی عظیم کتاب کو لکھا، آج اس مسجد میں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس زمین پر بخاری شریف کو لکھا گیا آج اسی زمین پر امام بخاری کا نام تک کوئی نہیں جانتا۔ ہاں یہ بات بالکل پکی اور یقینی ہے، جس سرزمین پر امام بخاری کا مزار ہے وہاں کے بسنے والے لوگوں نے قرآن کا نسخہ تک نہیں دیکھا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر میں یہ ارتداد کا سیلاب نہیں آ سکتا؟ محترم دوستو، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آئندہ آنے والی بیماریوں اور وباؤں کے روک کے لیے ہم ویکسین کا استعمال کرتے ہیں، ہم دواؤں کا اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اس خطرناک بیماری سے بچنا بہت ضروری اور لازمی، اور ان کے اسباب میں ایک سب سے بڑا ایک عظیم سبب عصری تعلیم بھی ہے۔ دیکھیے، دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کا میں منکر نہیں، ضرور اسے حاصل کرنا بھی چاہیے، لیکن اس دنیاوی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول اور ٹیوشن میں اور ہوم ورک میں ایسا مشغول ہوا جائے کہ ہماری پانچوں وقت کی نمازیں معطل ہو جائے، قرآن کریم کا پڑھنا تو کیا دن بھر میں ہمیں کھول کر دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ عزیز دوستو، آج عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے ہم نے ایسی اندھادھن دوڑ لگائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے اسکول کا وقت مقرر کیا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن کا وقت نکالا، ہوم ورک کا وقت نکالا، لیکن اگر ہم سے وقت نہ نکلا تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم مکتب کے لیے نہیں دے سکتے۔ کل کو وہ اولاد آپ کو کیا کام دے سکتی ہے؟ جس بچے نے ماں باپ کی اہمیت کو نہ سمجھا ہو، جس بچے نے قرآن اور اسلام کی تعلیم کو نہ دیکھا ہو، جس بچے نے یہی نہ سمجھا ہو کہ ہمیں بڑے ہو کر اپنے والدین کو کیا دینا ہے، وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کے لیے کیسے تیار ہوں؟ اور اللہ معاف کرے اور اللہ ہماری حفاظت کرے، اگر یہی طریقہ کار چلتا رہا تو کل کو ہمارا جنازہ تک پڑھنے کے لیے ہماری اولاد تیار نہیں۔ اور یہ صرف میں خیالی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے واقعات ہیں، باپ کا جنازہ مسجد میں پڑھایا جا رہا ہے، مولانا صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، چند صفے اور چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور وہیں بوٹ پہنے ہوئے شوٹ پہنے ہوئے نوجوان اس کا بیٹا مسجد سے باہر چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی۔ محترم دوستو، یہ اولاد ہمیں کب کام آ گئی؟ اگر ہم اپنی اولاد سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم آخرت میں اپنی اولاد سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے ہم اپنے ماتحتوں اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے زیور سے سرفراز کریں۔ عزیز دوستو، حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ، ہمارا ماتحت کوئی مکتب اور مدرسے میں جاتا بھی ہے، چونکہ میں یہ دیکھ چکا ہوں، ہمارے مدارس میں بچے پڑھنے آتے ہیں، ان کے والدین کو یہ معلوم تک نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مدرسے میں کیا پڑھ رہا ہے، کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہ بیٹا تیرا سبق کہاں پہنچا، روزانہ سبق سناتا بھی ہے یا نہیں، آگے بڑھتا بھی ہے یا نہیں۔ پھر شکوہ وہی استاد صاحب سے رہتا ہے کہ بچہ 4 سال سے 5 سال سے آتا ہے، کچھ سیکھا کیوں نہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر پر بچے کو پوچھا بیٹا تجھے کلمہ لا الہ الا اللہ یاد ہے یا نہیں؟ بیٹا تجھے سورہ فاتحہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ کبھی نہیں پوچھا۔ ہاں پوچھا تو یہ پوچھا کہ تیرا رزلٹ کیا آیا ہے، تو کون سے گریڈ سے پاس ہوا ہے، تیرے کتنے نمبرات آئے ہیں۔ اسکول اور عصری تعلیم کی ہمیں فکر ہے، دینی تعلیم سے
دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان کا طبقہ اسلام سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہا ہے. اس لیے دوستو بہت ضروری ہے ہم اپنے ماتحتوں کے لیے دینی فکر کریں, دینی تعلیم کی فکر کریں. اس کے بعد ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کی نگرانی نہیں کرتے. ہماری بچی, ہماری بہن, ہمارے گھر کی نوجوان لڑکی کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کس سے اس کے تعلقات ہیں. افسوس کی بات یہ ہے جب ماں باپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ فلاں نوجوان لڑکے سے مل رہی ہے, فلاں غیر مسلم لڑکے سے مل رہی ہے, اگر انہیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کی بچی نوجوان ہو چکی ہے, اب اس طرح تنہائی میں ملنا اور اس طرح نوجوانوں سے ملاقات کرنا مناسب نہیں, تو یوں کہہ کر ہمارا منہ بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ تو اس کا فرینڈ ہے. پھر وہی فرینڈ چند دنوں کے بعد وہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. یہی نوجوان لڑکی کافر نوشہ تلاش کرتے کرے اس سے کورٹ میرج کر لیتی ہے, اور وہی اپنے باپ کے سینے پر چڑھ کر اپنے ماں باپ کے گھر کے سامنے گھر خرید کر وہی ہندوانہ رسم کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. اور کل تک جو نوجوان لڑکی برقع پہنے نقاب پوش گھر سے باہر نکلا کرتی تھی, آج وہی ساڑی پہنے سر پر تلک لگائے مندروں میں آیا جایا کرتی. یہ ایک حقانیت ہے, یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ اسے واقعات ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخون لینا ہوگا, ہمیں تھوڑا متحرک ہونا ہوگا, ہمیں اس کے پیچھے غور و فکر کرنا ہوگا. اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب موبائل کا استعمال بھی ہے. دیکھیے موبائل کے جہاں کچھ فوائد بھی ہیں وہاں اس کے نقصان بہت زیادہ بھی ہیں. آج تک یہ دور تھا کہ اگر ہمارے گھر کی کوئی جو نوجوان لڑکی گھر میں بند, کمرے میں بند ہو تو باپ مطمئن رہا کرتا تھا کہ میری لڑکی گھر میں بند ہے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن آج کا دور یہ ہے بند کمرے میں رہنے والا ایک شخص موبائل کے ذریعے دنیا کے کونوں کونوں تک تعلق جوڑ لیتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کا استعمال اور یہ سارے موبائل کے سارے اسباب اور اس کے استعمالات ایسے خطرناک ہو چکے ہیں کہ پاس میں بیٹھنے والے کو تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس شخص سے بات کر رہی ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, کس سے مذاق ہو رہا ہے. اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جس کا ہمیں تصور کرنی ہے. محترم دوستو, اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں. اگر موبائل کی ضرورت نہیں ہے تو ہرگز انہیں ان کا پرسنل موبائل نہ دیں. یہ چیزیں اور یہ جراثیم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب ممبروں سے بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے ذرائع اور ایسے اسباب کو ہرگز استعمال نہ کرو, کل کو تمہیں ہی رلانے والے اور تمہیں نقصان پہنچانے والے نہ بنے. اس لیے اس کی بہت سخت نگرانی کی ضرورت ہے. ہر شخص, ہر باپ اپنی اولاد سے حسن ظن رکھتا ہے, اچھا گمان رکھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میری اولاد ایسی نہیں ہے. لیکن دوستو واقعات یہ بتلا رہے ہیں کہ جن والدین نے مطمئن ہو کر انہیں آزاد, اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا, وہی اولاد آزادی کا نفع اٹھاتے ہوئے کل کو ماں باپ کی رسوائی اور ذلت کا سبب بنتی ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے, ہم اس کے پیچھے غور کریں. نیز اس کے اسباب میں ایک سبب مخلوط اور ملی ہوئی جاب بھی ہے, تجارت بھی ہے. تجارتوں میں, جاب میں, نوکریوں میں مرد و زن کا ملنا, مرد و عورت کا ایک ساتھ جاب کرنا, آنے جانے کے لیے ایک کار میں سفر کرنا, یہ ساری چیزیں بھی بہت خطرناک ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو اس کا باس ہے, یہ تو اس کا تجارت کا اور ملازمت کا ایک ساتھی ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. محترم دوستو, جہاں مرد و عورت تنہا ملتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے. بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑی ولیہ کیوں نہ ہو, جب وہ تنہائی میں بند کمرے میں تنہائی میں ملتے ہیں, علماء فرماتے ہیں حسن بصری جیسا ولی ہو اور رابعہ بصریہ جیسی ولیہ بھی ہو, جب وہ تنہائی میں ایک کمرے میں تنہائی میں ملیں گے تیسرا شیطان وہاں ضرور کام کرے گا.
کیا ہمیں اپنے نفس پر اتنا بہت بھروسہ ہو گیا ہے کہ ہم شیطان کی جال میں نہیں پھنس سکتے؟ محترم دوستو، ہمارے اکابر علماء کرام کا تو طریقہ یہ رہا ہے کہ ان گناہوں سے تو بچتے تھے، ان اسباب سے بھی بہت دور رہا کرتے تھے جو اسباب گناہوں کی طرف لے جانے والے۔ اب اگر ہم آزاد چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں ان کی نوجوانی کا زمانہ ہے، ان سے گھومنے پھرنے کا زمانہ ہے، اور یہ کہہ کر اگر چھوڑ دیا جائے تو کل کو یہی ہماری اولاد اور یہی ہمارے ماتحت ہمارے سر پر کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں بکیں گے، ہماری رسوائی اور ہماری ذلت ہوگی۔ اس ارتداد کے اسباب میں ایک سبب نکاح اور شادیوں کا مہنگا ہو جانا بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مالدار آدمی اپنے اولاد اور اپنے ماتحتوں کی شادیوں میں، نکاح میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، رسم و رواج کرتے ہیں، پھر وہی ایک کے بعد ایک دیکھ کر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جب کسی غریب خاندان کے یہاں نکاح کا موقع آتا ہے، اس کے گھر میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی نوجوان ہو جاتی ہے، اب شادی کا موقع ہے، نکاح کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، رسومات پورا کرنے کی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے والدین مال کی تلاش میں اور وسعت کی خواہش میں انتظار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عمریں بڑھتی جاتی ہے، اور انہی عمروں کے بڑھ جانے کی وجہ سے جب وقت پر شادیاں نہیں ہوتی، یہی نوجوان طبقہ پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جہاں اسے اپنی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ہاتھ میں اپنی جان جھونک دیتے ہیں، اور یوں اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ کر ارتداد سے مرتد ہونے کے آگ میں جھلس رہے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہو چکے، اور اگر اب بھی ہم متوجہ نہیں ہوئے تو آج بھی ممکن ہے بہت ساری ہماری نوجوان بہنیں ارتداد کی سوچ میں پڑی ہوئی ہو، بہت ساری نوجوان بچیاں اپنے گھر کو گھر سے بھاگ جانے کے پلاننگ بنا رہی ہو۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، ان سے روک لگانے کے اسباب اختیار کریں، دنیاوی تعلیمات کو اس کی حد تک ممکن رکھیں، دینی تعلیم دے، اسلامی مزاج بنائیں، اور موبائل وغیرہ کے غلط استعمال سے اپنی ذات کو، اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو بچائیں۔ اگر ان اسباب کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ ریلا اور یہ سیلاب رک سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک خاص اسکیم کے تحت چل رہا ہے۔ اور آپ نے بہت سارے واقعات سن لیے ہوں گے کہ بہت ساری نوجوان مسلمان بہنوں کو نکاح کی لالچ دے کر لے جایا جاتا ہے، چند مہینے انہیں اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ جب یہ نوجوان لڑکی اپنے ماں باپ، اپنے خاندان اور اپنے سارے رشتہ داروں سے دشمنی اور بغاوت کر لیتی ہے، جب اس کا کوئی نہیں رہتا، اب وہ تنہا ہو جاتی ہے، پھر وہ نوجوان غیر مسلم لڑکا بھی اس مسلمان بہن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ نہ اپنے گھر آ سکتی ہے، نہ اپنے اس شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، پھر وہی مصیبتوں اور پریشانیوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، توجہ ڈالیں اور اس کی فکر کریں، ان اسباب کو، جو اسباب اس سیلاب اور اس ارتداد کو روکنے والے ان اسباب کو اختیار کریں، اور جو چیزیں ان گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا